أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: نبی کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے اوپر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس کے وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس بردبار آدمی تھا. صدق اللہ العظیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز ساتھیو، آج اس ایپیسوڈ میں، چوتھے ایپیسوڈ میں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مختلف انعامات کیے ہیں، مختلف درجات کیے ہیں، جو مختلف پوائنٹس ہیں، ان کو غور کر رہے ہیں. اور آج ایک بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ڈسکرپشن دیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بہت اہم ہے. ترجمہ آپ لوگوں نے سنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں جب نازل کی اور مومنین کو ایک ہدایت دی ہے کہ یہ جو مشرک ہیں اور یہ جو لوگ اللہ کی طرف سے دور ہو چکے ہیں، اگر چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یعنی اگر جیسے وہ مر جائیں، یا ان کے لیے دعا کرنا کہ وہ جنت میں چلے جائیں، یا ان کے لیے آخرت میں بھلائی کی دعا کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں. جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ بغاوت پہ عنصر آمادہ ہو چکے ہیں اور وہ اب واپس اسلام کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آخرت کی بھلائی کی دعا کرنا یہ بے سود و ضیاء ہے، بیکار ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، وہ دین کی طرف نہیں آ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر ایکسیپشن بتایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، جس کا ذکر ہمیں سورۃ مریم میں ملتا ہے کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ پورا کنورسیشن ہے حضرت ابراہیم کے اور حضرت ابراہیم کے باپ کے بیچ کا، تو جاتے جاتے انہوں نے ان کو، ان کے باپ نے جب کہا کہ چلو نکل لو یہاں سے، بھگا دیا جب ان کو اور کافی ترشروئی سے کام لیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہے اور میں اپنے رب کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دیں اور اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. تو جو انہوں نے جو دعا کیا وہ اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی کہ وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ، مطلب حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو وعدہ پورا کر رہے تھے، اور اس کا بھی کیا نام ہے، انہوں نے ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل میں کیا ہے سورۃ الشعراء میں کہ وغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ میرے والد صاحب کے اوپر مغفرت کر دیجئے حالانکہ وہ بہت گمراہوں میں سے ہیں. تو انہوں نے خود ریکگنائز کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ دعا نہیں کیا، وہ ایک بار کیا لیکن پھر جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب وہ پلٹ کے نہیں آنے والے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا سے انکار کیا اور پھر دعا اپنے والد کے لیے چھوڑ دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دو کوالٹیز بتائی ہیں کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم بہت اواہ تھے اور بہت حلیم تھے. اور آج ہم نے جو اس آیت سے لیسن لینا ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے، وہ یہ 3 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ بندہ مومن جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے نبھائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو 3 پوائنٹس یہاں پہ سب سے پہلے دکھائے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے کہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا، تو انہوں نے وہ پورا کیا.
تو یہ پہلا پوائنٹ. اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کب تک پورا کیا؟ جب تک ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، کہ جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے باپ تو خدا کا دشمن ہے، ان کے جو والد ہیں وہ اللہ کے طرف نہیں آنے والے بلکہ وہ اللہ کے باغی ہیں، تو وہ اس وعدے سے بھی متنفر ہو گئے. تو دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو وعدہ کیا تو اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ وعدہ اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے، اب یہ وعدہ ان حدود کو پامال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے سے لیا ہوا ہے، جو اللہ کا میری طرف سے حساب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، جو اللہ نے میرے اوپر جن چیزوں کو اصلی مکلف ٹھہرایا، اب میرا وعدہ بھی ان کے خلاف جا رہا ہے، تو اس وعدے کو بھی قربان کیا، اس وعدے کو چھوڑ دیا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے باز آ گئے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سیکنڈ بہت بڑی کوالٹی اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پہلی کوالٹی کیا بتائی کہ بندہ مومن اگر مشرک سے بھی وعدہ کرتا ہے، اگر کسی ایمان نہ لانے والے سے بھی وعدہ کرتا ہے، کسی کافر سے بھی وعدہ کرتا ہے، تو وہ پورا اہتمام کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو پورا کرے، یہاں تک کہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ یہ وعدہ اب اللہ کی حدود میں، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے رکاوٹ بننے والا ہے، تبھی وہ اپنے اس وعدے سے پھر منہ موڑتا ہے، واپس مڑتا ہے اور اس کی طرف سے بھی برات کا اظہار کر دیتا ہے. یعنی سب سے پہلی مقدم چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کی حدود، اللہ اور اس کا دین. اس کے بعد کی جو دو کوالٹیز ہیں نا وہ ماسٹر پیسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا بتایا کہ لَأَوَّاهٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اواہ عربی میں جو یہ لفظ ہے نا، یہ بڑا پیارا لفظ ہے. یہ آیا ہے جو کہتے ہیں نا آہو بکا جو کرتے ہیں، کوئی آدمی جو بہت اللہ کی گریہ وزاری کر رہا ہو، جو بہت رونے والا ہو، جس کا دل بہت نرم ہو. ان ابراہیم لأواہ، مطلب مجھے عربی زبان جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا ہے کہ ہم جیسے ایک بندہ ہے نا جو بار بار اللہ کی گرد گڑاتا رہے، تہجد میں روز روتا رہے، جب موقع ملے اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے شقی اور رقی ہو جائے، شقی نہ ہو رقی القلب ہو جائے، ایک دم نرم دل ہو، چڑیا کی طرح نرم دل ہو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا اور اس کے آنسو جاری ہو جائیں، آہو بکا میں لگ جائے، ہر دم اللہ کی طرف سے آہو بکا میں لگ جائے، تو ایسے انسان کو کہتے ہیں اواہ، جو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو. جیسے علامہ اقبال کے مشہور شعر تھا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. تو وہ جو بار بار آہ کرنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آہ آہ، جو ایک انسان کی آہ نکلنے لگ جائے، ایک انسان کے دل سے تڑپ نکلنے لگ جائے، ایک انسان کے دل سے درد نکلنے لگ جائے، اللہ کے سامنے اپنا درد بیان کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں اواہ. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی یہ کوالٹی بتائی. یہ کوالٹی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. یہ انبیاء کی کوالٹی ہے کہ انبیاء اتنا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ سینہ کھولنے لگ جائے. آپ کا سینہ ایسے لگے جیسے ہانڈی کھولتی ہے نا، آواز آتی ہے، ایک دم چولہے پہ اندر رکھا ہو پانی بھرا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اواہ حلیم. ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ ایک بہت پیاری کوالٹی بیان کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جتنی بھی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی نا، ایک ون آف دی یونیک موسٹ یونیک کوالٹیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ. اس کے بعد دوسری کوالٹی لأواہ کے ساتھ کیا؟ حلیم. وہ بہت بردبار آدمی تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، بہت ہی ان کے اندر حلم تھا، ان کے اندر بہت زیادہ مزاج پر قابو تھا. حلیم اس شخص کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جس کا اپنے مزاج میں بہت کنٹرول ہو، جو غصے میں آئے تو غصے میں بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ چلا جائے، دشمنی میں بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ چلا جائے. یعنی ہو سکتا ہے میری آپ سے کوئی دشمنی ہو یا میری آپ سے مخالفت ہو، جیسے حضرت ابراہیم کے والد ان کی دشمنی پہ ابھر آئے تھے. حضرت ابراہیم کے سامنے بہت سارے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کو دشمنی پہ ابھر آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ اپنے میانہ روی، اپنے اعتدال سے باہر نہیں آئیں گے. اور آپ دوستی میں بھی، محبت میں بھی، کئی کبھار آدمی ہوتا ہے کہ چلو دشمنی میں نہ جائے، لیکن محبت میں آدمی چلا جاتا ہے غلو کی شکل میں، اتنا زیادہ محبت میں آ جاتا ہے کہ وہ بیلنس سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ دونوں مقام پہ حلیم اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی ایموشنز میں اپنے آپ کو بہا نہ دے، وہ اپنی سینٹی کو برقرار رکھے، وہ اللہ کی حدود کو برقرار رکھے. اور سب سے بڑی چیز جو آیت کے پچھلے کانٹیکسٹ میں پتہ چل رہی ہے، جو بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کہ بھائی انہوں نے جب دیکھا کہ وعدہ ہے تو پورا کیا، اور جب پتہ چلا کہ اب یہ وعدہ پورا کرنے میں تو اللہ کی حدود کراس ہونے کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے اس وعدے کو بھی چھوڑ دیا. تو انہوں نے محبت میں حضرت اپنے والد سے وعدہ بھی کیا، محبت بھی، سب کچھ ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کی حدود آ رہی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. تو بندہ مومن کے لیے یہ دو کوالٹیز بہت اہم ہے. ایک تو اس کی آہوزاری، اللہ کے سامنے اس کی بار بار آہیں بھرنے والا، بار بار ڈرنے والا، بار بار حسرت کرنے والا، بار بار دعا کرنے والا، تڑپ تڑپ کے مانگنے والا، جاگ جاگ کے مانگنے والا، سجدے میں رونے والا، رکوع میں رونے والا، قیام میں رونے والا، بیٹھ کے رونے والا، لیٹ کے رونے والا. آدمی لیٹے لیٹے دعا مانگے اللہ سے رونا شروع ہو جائے. تو ایک تو وہ آہوزاری کا پیغام. اس کے بعد حلم رکھنا کہ چاہے لوگ کتنے بھی آ رہے ہیں نا،
آپ ان سے دشمنی نہیں کر رہے. لوگ پریشان کر رہے ہیں, دشمنی نہیں. ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے دشمنی نہیں. اگر کسی سے آپ کی مخالفت بھی ہے, دشمنی بھی ہے, تو صرف اللہ کی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے آپ کا کوئی وہ کر دیا ہو یا وہ پرسنل آپ کو ان کو کوئی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے, کوئی وجہ ہے بس, اس طرح سے نہیں. حلم اتنا کہ آپ کو لوگوں سے محبت رہے, اور محبت میں بھی لمٹ رہے. اللہ کی محبت کی حدود کراس نہ ہو رہی, اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کراس نہ ہو رہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے, اللہ کے بتائے ہوئے عمل پیچھے نہ ہٹ رہے ہیں. تو اس چیز کا بہت خیال کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوالٹیز ہیں, یہ بہت اہم کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی, اور ان کا ذکر یہاں پر کیا. تو ایک بار ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے پورا جسٹ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں رکھی. پہلی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو یہ درس دیا کہ بھائی آپ کو ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیزار ہو چکے ہیں. ان کی آخرت کے لیے دعا کرنا, ان کی دنیا کے لیے دعا کرنا, یا ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, وہ جائز ہے. لیکن یہ دعا کرنا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کو اللہ جنت میں جگہ دے دے, نہیں, یہ نہیں کرنا ہے. جو لوگ اللہ کی گمراہی پہ فکس ہو چکے ہیں, یا جن کی موت ہو چکی ہے, یا جو ایک دم عداوت میں آگے جا چکے ہیں, دشمنی میں آگے جا چکے ہیں, تو ان کے لیے آخرت میں جنت کی دعا کرنا یا آخرت میں ان کے لیے انعامات کی دعا کرنا مناسب نہیں ہے. ان کے لیے میکسیمم دعا کی جا سکتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور وہ بھی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار اب یہ بندہ تو ایک دم دشمنی میں, لڑنے میں, مخالفت میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب اس کی واپسی کا امکان نہیں ہے, تو ان کے لیے وہ بھی چھوڑ دیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا. حالانکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ دشمن تھے, اسلام کے دشمن تھے, حضرت ابراہیم کو دشمن تھے, حضرت ابراہیم کو گھر نکالا, سب کچھ کیا. ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں, جب ہم حضرت مریم کو پڑھیں گے اور وہاں کے ان کے کنورسیشن کو دیکھیں گے, تو کس طرح سے ان کے باپ نے ان کو بہت سختی سے جواب دیا اور ان کو بھگایا. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کیا, اور وہ ایکسیپشن تھا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے موعد لیا ہوا تھا, ایک وعدہ کیا ہوا تھا, اور اس وعدے سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. کب پیچھے ہٹ گئے؟ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے. تو ہمارا پہلا لیسن کیا تھا کہ ہم وعدہ جب کرتے ہیں تو ہم پورا کرتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو. اور کب تک پورا کرتے ہیں؟ جب تک اس وعدے کو پورا کرنے میں ہم اللہ کی راہ نہ کراس کرتے ہوں, اللہ کی بتائی ہوئی حدود نہ کراس کرنے لگ جائیں. جب ہمیں یہ ڈر لگنے لگ جائے کہ کہیں ہمارے وعدہ پورا کرنے کے چکر میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ لگ جائے, کوئی اللہ کی حدود کراس نہ ہونے جائے, کوئی اللہ کی کیا نام ہے آیتیں کراس نہ ہونے لگ جائے, اللہ کی آیتوں کی کہیں مخالفت نہ ہونے لگے, تب ہم اپنے وعدوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دو پیاری کوالٹیز کا ذکر کیا, ان ابراہیم اللہ اواہ حلیم. اواہ بہت آہ کرنے والا, بہت رونے والا, بہت تڑپنے والا, اپنی امت کے لیے فکر کرنے والا, اپنے لیے فکر کرنے والا, اپنے آس پاس لوگوں کے لیے فکر کرنے والا, سب لوگوں کے لیے فکر کرنے والا, اس کو کہتے ہیں اواہ. اور حلیم اس کو کہتے ہیں جو بیلنس برقرار رکھے. غصہ بھی آئے تو غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جائے, دشمنی بھی کرے تو حدود میں رہ کے کرے, دوستی بھی کرے تو حدود میں رہ کے کرے, ہر معاملے میں ٹھیک ہے. مخالفت بھی کرے تو ادب کے دائرے میں, ریسپیکٹ کے دائرے میں, کوئی نیچ گری ذلیل حرکت نہ کرے, تو اس کو کہتے ہیں حلیم. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آج ہم نے کور کی. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں, اور اس کے بعد ہم کچھ نئی بات سیکھیں گے انشاءاللہ.